السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید و مرحبا کہتا ہوں۔ آج جو حدیث پڑھیں گے یہ ہے نفاست پسندی، صاف ستھرا انسان ہونا، صفائی ستھرائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرأى رجلا ثائر الرأس فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره، ورأى رجلا وسخ الثياب فقال أما يجد هذا ما ينقي به ثيابه۔ یہ حدیث مستدرک علی الصحیحین کتاب اللباس کے اندر موجود ہے۔ اس کا جو نمبر ہے 7380 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکھرے بالوں والے شخص کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کے بال جو بکھرے ہوئے ہیں، اس کے پاس کنگھی وغیرہ بالوں کو سنوارنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، اس کے پاس بالوں کو سنوارنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، یعنی اس کے پاس تیل نہیں ہے، کنگھا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اس کے بال کیسے بکھرے ہوئے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک میلے کچیلے کپڑوں والے شخص کو دیکھ کر فرمایا، کیا اس کے پاس کپڑوں کو صاف ستھرا کرنے کا سامان نہیں ہے؟ یعنی کہ میرے آقا یہ فرما رہے ہیں کہ بالوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کنگھا تیل وغیرہ لگا کر، اور انسان کے کپڑے بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ تو وہ میلا کچیلا شخص تھا، تو میرے آقا نے کیا فرمایا، بھئی اس کے پاس سامان نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق سے زیادہ طیب، طاہر، معطر اور نفاست پسند تھے، صاف ستھرائی، کیونکہ جو کچھ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بھی نفاست سکھائی کہ بالوں کو تیل لگانا، کنگھی کر کے سنوارا جائے، جسم لباس کو میل کچیل اور نجاست سے بچا کر صاف ستھرا رکھا جائے۔ یاد رہے کہ بالوں اور لباس وغیرہ سے متعلق تکلف، ہر وقت انہیں سنوارتے رہنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہر وقت جی کنگھا لگاتے رہو، تیل لگاتے رہو، کپڑوں کو صاف ستھرا۔ نیز شرعی حکم کو پورا کرنے کے لیے جمال اختیار کرنا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، نہ کہ فخر و تکبر اور دکھاوے کے لیے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ انسان کہتا ہے دیکھو جی کیسے میرے کپڑے بڑے ٹائٹ ہیں، بڑے اچھے کپڑے ہیں، یہ اس وقت تکبر کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا، اس نے کپڑے لیے اچھے، صاف ستھرا وہ رہتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور جو تیل وغیرہ نہیں لگاتے بالوں کو اور صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنتے، ان کو چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کریں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ انسان اگر اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے اوپر صفائی سارا کو صاف ستھرا رکھتا ہے تو پاک رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک فرما دیتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جیسے اوپر سے صاف ستھرے رہتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی پاک فرما دے۔